کو اتنا یقین تھا قرآن کی اس آیت کے جھوٹا ہونے پر معاذ اللہ اور پیغمبر اسلام کے جھوٹا ہونے پر کہ ایک نہیں دو نہیں 100 اونٹوں کی شرط لگانے کو تیار ہیں۔ اتنی یقینی چیز مکے والوں کے نزدیک اور بات بھی صحیح تھی کہ اس وقت سوائے اس بات کے کہ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں اس لیے یقین کرنا پڑے گا۔ باقی مکے کے مسلمانوں کے پاس بھی کوئی ایسی نشانی نہیں تھی کہ قرآن کی آیت صحیح ہو جائے گی، کیونکہ آیت نازل ہونے کے بعد تو اور زیادہ شکست کھانا پڑی روم والوں کو۔ البتہ یہ اعتماد تھا کہ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، کلام خدا غلط نہیں ہو سکتا، ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے مگر قول رسول جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس اعتبار سے مسلمان تو بالکل اطمینان کے عالم میں ہیں، مگر عیسائیت کی شکست سے اس وقت تو مسلمان پریشان ہو گئے تھے۔ مکے کے کافروں کو ہمت آ گئی تھی۔ حبشہ میں جو عیسائیوں نے مکے والوں کے باغیوں کو پناہ دی تھی، اب ذرا دل کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، مگر آپس میں یہ طے کیا کہ ان عیسائیوں نے ہمارے دشمنوں کے معاملے میں بولا، اب ہم ان کے دشمنوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے۔ چنانچہ مکے کے کافروں نے چاروں طرف دیکھا، مدینے کے یہودی ان کو نظر آئے کہ ہاں یہودیوں اور عیسائیوں کی تو کب سے جنگ چل رہی ہے، اگر عیسائی ادھر ہو گئے ہیں تو یہودی ہماری طرف آ جائیں گے۔ باقاعدہ وفد بنایا گیا اور یہودیوں کے پاس اس وفد کو بھیجا جا رہا ہے۔ جب یہ وفد جس میں 2 آدمی تھے، نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط، یہ مدینے پہنچا، یہودیوں کے سامنے سارا مسئلہ رکھا۔ اب یہودی تو پیغمبر اسلام کی ولادت سے لے کر آج تک پیغمبر اسلام کی دشمنی اپنے دلوں میں رکھے ہوئے تھے۔ پیغمبر کے پردادا، دادا، والد اور خود رسول، چاروں پہ یہودیوں نے مختلف مواقعوں پر حملہ کیا، مگر ان کے سارے حملے اور سازشیں ناکام ہوئیں۔ اب جو ان کو پتہ چلا کہ مکے کے اتنے مضبوط کافر ہم کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں پیغمبر کے خلاف، تو وہ تو خوشی سے کھل اٹھے۔ مگر یہودیت کے بارے میں یہ بات بھی واضح ہے کہ یہودیت کی تاریخ میں سوائے چند لمحوں کے وہ کھلم کھلا میدان میں آ کے مقابلہ کرنے سے گریز کیا کرتے تھے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام کے خاندان پر جو مسلسل حملے ہوئے، چاہے پیغمبر کے پردادا ہوں جناب ہاشم، یا دادا عبد المطلب، یا والد جناب عبداللہ، یا والدہ جناب آمنہ، یا خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے حملے چھپ کے کیے گئے۔ زہر دیا جا رہا ہے، صحرا میں تعاقب کیا جا رہا ہے، سارے حملے چھپ کر ہوئے۔ کہ اس وقت بھی یہودیوں میں اتنی ہمت تو نہ تھی کہ اپنے نوجوانوں کو بھیجتے کہ لے جاؤ اور ان سے حملہ کرو۔ اب یہودیوں نے سازش بنا کے دی اور کہا کہ یہ تو بتاؤ، وہ جو نوجوان ہے جس کے ماننے والوں پر تم اتنا ظلم کر رہے ہو، ستا رہے ہو، پریشان کر رہے ہو، آخر اس کی تحریک اتنی تیزی سے آگے کیسے بڑھ رہی ہے؟ تو قریش مکہ نے جواب دیا کہ باقی